بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم آغاز کر رہے ہیں سورۃ الانعام کی آیت 152 کا۔ آلریڈی ہم نے سورۃ الانعام جب شروع کی تو اس میں کچھ اللہ تعالیٰ نے احکامات بتائے تھے کہ کس طرح کہ آپ فرما دیجئے میں تمہیں پڑھ کر سناؤں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کیے۔ کچھ احکامات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بتائے، معاشرتی اصول اب اس جگہ پر بیان ہو رہے۔ آئیے پہلے ترجمہ پڑھتے ہیں اور پھر تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا ورنہ تقربوا قریب جاؤ، مال الیتیمی یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، الا مگر باللتی جو ہی احسن جو بہترین طریقہ ہے اس کے ساتھ، حتیٰ یہاں تک کہ یبلغ پہنچ جائے اشدہ اپنی جوانی کو، وَأَوْفُوا الْکَیلَ اور پورا کرو ماپ، والمیزان اور تول کو، بالقسط انصاف کے ساتھ، لا نکلف نہیں ہم تکلیف دیتے، نفساً کسی جان کو، الا وسعها مگر اس کی وسعت کے مطابق ہی، وَإِذَا اور جب قلتم تم بات کرو، فَعْدِلُوا تو انصاف کی بات کرو، وَلَوْ اگرچہ کان ذا قربی یہ تمہارے رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، وَبِعَہْدِ اللَّہِ اور اللہ کے وعدے کو پورا کرو، اوفوا پورا کرو، ذالکم یہ، وصاکم اس نے حکم دیا ہے تم کو، بہ اس کا، لعلکم تذکرون شاید کہ تم نصیحت حاصل کر سکو۔ اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر اس طریقے سے کہ وہ بہترین ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے، اور انصاف کے ساتھ ماپ تول پورا کرو۔ ہم کسی کو تکلیف نہیں دیتے، بوجھ نہیں ڈالتے مگر اس کی طاقت کے مطابق، اور جب بات کرو تو انصاف کی، خواہ رشتہ دار کا معاملہ ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ کا وعدہ پورا کرو، اس نے تمہیں یہ حکم دیا تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اس آیت میں چند معاشرتی اصول بیان کیے گئے۔ سب سے پہلی چیز یتیموں کے حقوق۔ یتیم کیا ہے؟ یتیم وہ بچہ ہے جس کے باپ کا سایہ شفقت اس کے سر سے اٹھ گیا۔ یتیم بچوں کی زندگی باپ کے بغیر بے سہارا اور بے یار و مددگار ہو جاتی۔ تو زمانہ جاہلیت میں ایک رواج تھا کہ یتیم بچوں کا کفیل جو بھی بنتا وہ ان کے مال کو خرچ کر دیتا، بے دریغ ختم کر دیتا۔ تو اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر کچھ احکامات نازل کی، جیسا کہ سورہ نساء میں ہی وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا۔ یتیموں کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر مت کھاؤ، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یتیموں کا مال جو تھا وہ ان کے متولی یتیموں کو اپنے ساتھ ملا لیتے تھے، کیونکہ علیحدہ کھانا تیار کرنے میں تو بہت خرچہ لگتا تھا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے مال کے بارے میں یہ سخت احکامات نازل کیے تو اس کی وجہ سے کچھ لوگوں نے ان کا کھانا الگ کر دیا، اور یہ خوف آیا کہ کہیں ہم سے کوئی زیادتی نہ ہو جائے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں بیان کر دیا وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ اگر تم ان کو ساتھ ملا لو تو وہ تمہارے بھائی۔ لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ
اللہ تو خوب جانتا ہے کہ فساد کرنے والا کون ہے اور اصلاح کرنے والا کون. گویا انسان کی نیتوں کو جاننے والا کیسے نہ جانے گا کہ کس شخص نے کس طرح کی سوچ رکھی. تو پھر یہ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا. بے شک جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتے ہیں. یہاں ظلمن کا لفظ نحق یا ظلم کے ساتھ جو یتیم کا مال کھاتے ہیں تو ان کا کتنا گناہ. لہٰذا حکم ہوا کہ مال کو خیانت اور اسراف سے خرچ نہ کیا جائے، بلکہ یتیم کے کچھ حقوق ہیں. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیم کو جھڑکو نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں یوں ہوں گے. آپ نے اپنی 2 انگلیوں کو ملا کر یہ بات فرمائی، شہادت والی انگلی کو 7 والی انگلی سے ملاتے ہوئے بتایا. پھر دوسرا حکم جو اس آیت میں اگر ہم دیکھیں دیا گیا، حتی یبلغ اشدہ، کہ یتیم اپنی قوت یا جوانی کو پہنچ جائے. مفسرین نے یہاں مختلف فقہا کے ہاں اختلاف ہے کہ یتیم کا بالغ ہونا ہی کافی ہے یا اس کو واقعتاً سمجھ بوجھ ضروری ہو. کچھ فقہا کہتے ہیں کہ 18 سے 30 سال کی عمر کا تعین ہے، لیکن امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اگر یتیم احمق نہ ہو تو 25 سال کی عمر کو پہنچنے پر اس کا مال اسے واپس کر دیا جائے، کیونکہ وہ اس وقت میں اس قابل ہوتا ہے کہ اپنے نفع اور نقصان کو پہچان لے. لیکن کچھ فقہا کے نزدیک اس کی عمر مختلف ہے. تو ائمہ کے نزدیک کہ آپ پہلے سن بلوغت کے پہنچنے پر یتیم کا مال جو ہے اس کو احسن طریقے سے واپس کر دیا جائے. پھر حکم دیا گیا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، ماپ اور تول کے ساتھ انصاف کے ساتھ کام کرو. اگر ہم معاشرتی ذمہ داری کے لحاظ سے بھی دیکھیں تو ہر ایک جگہ پر ماپ اور تول کی ضرورت ہوتی ہے. یہ صرف تجارت میں نہیں، تجارتی لحاظ سے بھی ایک پیمانہ ہے. اگر تجارت کے لحاظ سے آپ دیکھیں تو قرآن کا ارشاد بھی ہے وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ. حکم دیا گیا سورہ رحمان میں، انصاف کے ساتھ تول قائم کرو، ترازو سے تولنے میں کمی نہ کرو. پھر قرآن میں دوسرے مقام پر ارشاد ہوتا ہے وَازِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِیمِ، تم سیدھی ترازو کے ساتھ تولو. اگر معاشرے میں بہت سی برائیوں کو دیکھا جائے تو قرآن میں ان کے بارے میں ذکر آتا ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا قَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. کم تولنے والوں کے لیے بربادی ہے، ان کے لیے جو دوسروں سے ماپ کر لیں تو پورا اور جب انہیں ماپ تول کر دیں تو کم کر دیں. اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترمذی شریف کی روایت ہے کہ آپ نے تاجروں سے خطاب کر کر فرمایا تھا اے تاجروں کے گروہ، تم 2 چیزوں یعنی ماپ اور تول کے والی بنائے گئے ہو. یہ تمہارا دور ہے، مگر یاد رکھو ماپ اور تول میں خرابی کی وجہ سے پہلی کئی امتیں تباہ ہو گئی، لہٰذا تم اس معاملے میں خرابی نہ کرنا. تو یہ چیز آئمہ کے نزدیک اور اسپیشلی
حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب اپنی تفسیر معارف القرآن میں کہ ماں پر تول میں کمی پر وعید کا اطلاق ہر شخص کے اپنے فرائض منسی پر بھی ہوتا ہے. جس طرح ماپ تول میں کمی کرنا حرام ہے، اسی طرح کسی شخص کی طرف سے ادائیگی فرض میں کوتاہی بھی حرام ہے. یعنی اگر کوئی مزدور مقررہ وقت تک کام نہیں کرتا، کوئی ملازم پورا دن اپنی سیٹ پر نہیں رہتا، تو یہ سب اسی حکم میں آتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے. یہ آیت آپ نے سورۃ البقرہ کے ہی اپنی سورۃ البقرہ کی 286 آپ کے سلیبس میں موجود یہ آیت ہے، اس ریفرنس کو ادھر بھی آپ نے پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان پر اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ داری نہیں ڈالی. بیماری اور سفر کی حالت میں روزے کو معاف کر دیا. اگر پانی میسر نہ ہو تو پانی سے بیماری کے بڑھ جانے کا اگر خدشہ ہے تو تیمم جائز قرار دیا. عورت پر جہاد فرض نہیں. اگر انسان کی جان بچانے کے لیے تو حرام کھانے کی بھی اجازت دے دی. تو ایسی کچھ چیزیں جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ انسان میں احکامات کو اٹھانے کی کتنی طاقت ہے، اسی لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے اس پر احکامات نازل فرمائے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا وَإِذَا قُلْتُمْ فَعَدِلُوا، جب تم بات کہو تو انصاف کی بات کہو. اب یہاں بات ہو رہی ہے عدل و انصاف کی. عدل کے معنی کیا ہے؟ کسی چیز کو اس کے صحیح موقع و محل پر رکھنا، یعنی انصاف کرنا. معاشرتی استحکام کا دار و مدار عدل پر ہے. قرآن میں ارشاد ہوتا ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، سورہ نحل میں بے شک اللہ عدل و احسان کا حکم دیتا ہے. اور یہی بات احادیث میں بھی تذکرہ ہے. لیکن اگر سورۃ مائدہ کی آپ آیت کو دیکھیں وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. ترجمہ، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پہ نہ ابھارے کہ تم عدل نہ کرو. عدل کرو، یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی عدل و انصاف کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا عادل حکمران زمین پر خدا کا سایہ. آپ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا عدل کرنے والا قیامت کے دن نور کے منبروں پر ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں مختلف جگہ پر واقعات تذکرہ ہیں کہ قبیلہ بنو مخزوم کی فاطمہ نامی عورت نے جب چوری کی تو آپ نے کیا کہا کہ اگر میری بیٹی بھی چوری کرتی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹ دینے کا حکم دیتا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو بھی بات کہی وہ عدل و انصاف کی ہو. اور کیا ذالکم وصاکم بہ، یہ تمہیں اس کی وصیت کی گئی ہے. اور اس میں کس بات آخری بات ہے وَبِعَہْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، یعنی اللہ کے وعدے کو پورا کرو. اب اسلام میں وعدے کی پابندی پر تو ویسے ہی بہت زور دیا گیا. وفائے عہد جسے کہا جاتا ہے، اور اس میں سب سے بڑی چیز کہ اللہ سے کیا گیا وعدہ سبھی اہمیت کے حامل ہے. آپ دیکھیں کہ قرآن میں سورہ بنی اسرائیل میں اس کا تذکرہ ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. ترجمہ، وعدہ پورا کرو، قیامت کے دن وعدے کے بارے میں سوال ہوگا. پھر حکم دیا گیا، اگر ہم اس آیت کے ریفرنس میں دیکھیں تو اللہ کے وعدے کا ذکر، اس سے مراد ہے وہ وعدہ جو کہ ہم عالم ارواح میں ہماری اللہ تعالیٰ نے ہم سے لیا
سورہ اعراف میں اس کا تذکرہ ہے، الستُ بربکم قالوا بلی شہدنا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب روحوں نے کہا تھا ہاں ہم اس پر گواہ ہیں کہ اللہ ہی ہمارا رب۔ تو یہ چیز تذکرہ کی گئی ہے کہ اللہ کو وعدے کو پورا کرنے والے لوگ پسند ہیں، جیسا کہ سورۃ البقرہ میں ہی ارشاد ہے، مومنین کی صفات کے ذریعے یہ صفت بیان کی گئی، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، مومنین جب وعدہ کرتے ہیں تو اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں۔ اور یہی بات سورۃ البقرہ میں یوں بھی بیان کی گئی، وَأَوْفُوا بِعَہْدِی أُوفِ بِعَہْدِکُم، تم میرا وعدہ پورا کرو میں تمہارا پورا کروں۔ تو اللہ نے اس کے آیت کے آخر میں کہہ دیا کہ یہ تم کو نصیحت کی گئی ہے کہ اس پر عمل کرو تاکہ دنیا اور آخرت میں نجات مل سکے۔ اب لاسٹ ون جو آیت ہے اس میں کیا تذکرہ ہے، وَأَنَّا بے شک ہَذَا صِرَاطِ یہ راستہ میرا مستقیماً سیدھا ہے، فَاتَّبِعُوهُ اس پر چلو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ اور نہ چلو راستے پر، فَتَفَرَّقَ جدا کر دے بِکُمْ عَن سَبِیلِہ تمہیں اس کے راستے سے، ذَلِکُمْ وَصَّاکُمْ بِہ یہ تمہیں حکم دیا گیا ہے، لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا حکم دیا گیا، یہ ہے میرا راستہ سیدھا اس پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو۔ یہاں صراط مستقیم، صراط سے مراد راستہ مستقیم سیدھا۔ قرآن کا اگر آغاز ہی ہم دیکھیں سورۃ الفاتحہ میں ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ تو اللہ نے سورہ انعام کی ان آیات میں چند احکامات جو فرمائے کہ توحید پر قائم رہو، شرک سے بچو، اولاد کو قتل نہ کرو، بے حیائی سے کسی کو ناحق قتل نہ کرو، عدل و انصاف کرو، اللہ کے کیے گئے وعدوں کو پورا کرو یعنی شریعت کے لحاظ سے۔ تو یہ تمام احکامات اور ان کے علاوہ قرآن میں جہاں جہاں بھی حکم دیا گیا اوامر اور نواہی کا، تو اصل میں یہ سیدھا راستہ ہی ہے۔ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرٌ وَإِمَّا كَفُورٌ، ترجمہ ہم نے انسان کو راستہ بتا دیا، اب چاہے تو شکر کرے اور چاہے تو کفر۔ یہی چیز بیان کی گئی سورۃ العنکبوت میں، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں ہم اس کے لیے اپنی راہیں آسان کر دیتے ہیں۔ یہاں صراط مستقیم کے بارے میں مسند احمد میں جو حدیث درج ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے اپنے سامنے زمین پر اس طرح ایک سیدھا خط کھینچا اور فرمایا کہ یہ سیدھی راستہ یا خدا کا بتایا ہوا سیدھا طرف ہے، اور پھر ان دو سیدھی طرف دو خط میں بائیں طرف دو خط کھینچے، فرمایا یہ سب شیطان کے راستے ہیں، پھر بیچ کے خط میں انگلی رکھ کر کہا کہ یہی آیت تلاوت فرماتے ہوئے کہ یہ اللہ کا سیدھا راستہ ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا کہ یہ سیدھا راستہ ہے۔ پھر بیان کر دیا گیا کہ اگر تم اس راستے پر چلو گے شاید کہ تم متقی بن جاؤ۔ سیدھا راہ پر چلنے کی تلقین کیوں کی گئی؟ کہ انسان کے دل میں تقوی پیدا ہو جائے۔ تقوی کہتے کسے؟ واقعہ، ڈرنا، کہ انسان ہر وقت ہر حالت میں اللہ کا ڈر اپنے لیے رکھ لے۔ تقوی کی بنیادی حیثیت ہے اسلام میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔
پھر ہماری عبادات بھی یہی سکھا رہی ہیں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تقوی کے بارے میں دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا التقوی ہا ہونا، کہ تقوی یہاں ہے۔ ایک صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے آپ نے فرمایا میں تمہیں تقوی کی نصیحت کرتا ہوں کیونکہ یہ ہر کام کی ابتدا ہے۔ پھر حکم دے دیا گیا کہ اصل میں گمراہی کے راستوں پر نہ چلو، باقی سب راستے برائی کے اور برے راستے ہیں۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِینٌ، شیطانی راہ کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ جی امید کرتی ہوں یہ تمام تر سورہ انعام کی آیات آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی۔ انشاءاللہ پھر ہم آگے پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔